رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو صلوات کی عبادت سارے صاحبان دعا ہے اس جلیلۃ القدر مجلس عزا میں اللہ سبھی مومنین و مومنات کی حاضری عبادت میں شمار تھا. آپ عزادار جہاں بھی مجلس عزا یا صف عزا پہ بیٹھتے ہیں تو مومنین کے ذہنوں میں یقیناً کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کی عزت کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے. بانیان مجلس کے اور آپ سب حقداروں کے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے. ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، خصوصی دعا کیجئے مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. اور سب سے بڑی دعا ہے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا اللہ اب تعجیل فرما. لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے، پروگرام اس طرح کا ہے، مجھے اور پروگرام تک بھی جانا ہے. آپ مہربانی کریں ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صرف ایک صلوات ہے، لیکن سارے صاحبان بلند آواز سے اللہم صلی اللہ. اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں. صاحبان گرامی قدر، اللہ کی اس کائنات میں یقیناً بہت سارے مذہب ہیں اور اپنے اپنے نظریات اور عقائد پہ سبھی جی رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں مسلکاً ہم واحد ہیں جو اس قربانی کی یاد دلاتے ہیں جس میں حسین نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا. آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. بہت شکریہ سر. میں تو ابھی پہنچا ہوں. اپنا سب کچھ دے کے اللہ کو آپ سب کچھ لے بھی دیں. جی بسم اللہ، آپ تشریف رکھیں ملک صاحب. اجازت ہے میں تھوڑی بات کر لوں. اچھا، میرا آنا جانا آپ کے علاقے میں رہتا ہے. 2 سال ہو گئے ہیں، کرونا بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن پتوں کی میں ابھی حکومت کی پابندیوں پہ عمل ہو رہا ہے. ایک بندہ اوتھے بوے، 2 اوتھے بہن. خدا دا ناجے فاصلے کم کر. آخری بات، اٹھو ہمت کرو. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو دوجیاں نو پہ ویکھنے یار، قریب آئیں گے. آپ کو مجلس کا ماحول تو بہتر کم از کم کر لیں، اور یہ جگہ کو پکی یا چھایا تو ہے نہیں یار. مولوی ذاکروں کے قریب آ جایا کرو. اور میری آپ سے ماشاءاللہ پنچایتی بندے ہیں، ایمیں کچھ بندے ضد کر جاتے ہیں بہن شاہ اور آنکھیں اب یہ تیسا نہیں اٹھنا. مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میں آئندہ کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ پتوں کی کوہنہ میں جہاں بھی ایکو کم کرو بھائی، اس کی ایکو کم کرو. یہ بسم اللہ، جہاں بھی مجلسوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہو کوشش کر کے ممبر کے قریب بیٹھا کرو. ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہوتا. جی بسم اللہ سید. آپ جیئے، آپ زندہ ہو. متوجہ ہے سرکارہ. میں گزارش کیا کر رہا تھا، سارے بھائیوں تک آواز یقیناً پہنچ رہی ہے کہ کربلا والی قربانی جو ہے نا، اس میں حسین ابن علی، میں مصائب کے رنگ میں بات نہیں کر رہا،
حسین نے اپنا سب کچھ دے کے ملک صاحب اللہ کی ہر شے بچا لی. دین بچا, دین بچا قربانی کربلا سے, اسلام بچا قربانی کربلا سے, قرآن بچا قربانی کربلا سے. اگر کچھ ذہن برداشت کر سکے توحید بچی. نہیں نہیں, آپ پریشان ہو کہ میری بات پہ دھیان دے رہے ہیں. اب میں آپ سے نہیں کہہ رہا کیونکہ کیمرہ موجود ہے, اور جب کیمرے کے سامنے بات ہوتی ہے تو بات دور تک پہنچتی ہے. بسم اللہ بسم اللہ, تشریف لائیں جی. بڑا کمال ہو گیا جی, لیکن ان مقدر تو آڈے سوزیاں والا بندہ کوئی نہیں جا رہا ہے. ہونا صبر شکر ہی کرنا جی. امامی صاحب تشریف فرما ہے, بہت ماشاءاللہ اسکالر آدمی ہے. میرے بعد ان کا خطاب ہوگا. اعلان تو ناظم ممبر ہی کرتا ہے, امامی صاحب کا اعلان میں کر رہا ہوں. آپ سوچتے ہوں گے کہ ذاکر مولوی جب ممبر پہ ہوتا ہے وہ تو دوسرے کو لفٹ نہیں کراتا. رضوی صاحب نے تقریر روک دی اور قبلہ امامی صاحب کا اعلان کر رہے ہیں. اور میری اعلان میں ان پہ احسان نہیں کر رہا ہوں, مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. بہت شکریہ بہت شکریہ, ماشاءاللہ مہربانی سر. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہیں. قبلہ جب آپ تشریف فرما ہو رہے تھے تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قربانی کربلا سے دین, اسلام, قرآن, نظام, آئین, پروگرام سب کچھ بچا. بات میں پاکستان کے نئے نئے رشتہ داروں سے کرنا چاہ رہا ہوں جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا. انہی کی نسلیں کبھی اسمبلیوں میں پھرتی ہیں, کبھی سینٹ میں فائلیں اٹھا کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہاں پہ آئین وہی پاس ہوں گے جو ہم کہیں گے, یہ ملک ہمارا ہے. تیرے بھی کیا کہنے, اس قوم کے حافظے کمزور ہیں. تیرے دادے نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا, تو دوترا پوترا ہو کے اسی کا کہہ رہا ملک ہمارا ہے. تمہارا پرانا اسٹائل ہے, وارثوں کو کافر کہتے ہیں, ورثے پہ قبضہ کرتے ہیں. آپ جیئے آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہے. آپ بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. مجھے ایک گزارش جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, بڑی جلدی میں نے قبلہ کو ممبر دے دینا ہے. اپیل یہ کر رہا ہوں کہ جس قربانی کی وجہ سے دین, اسلام, قرآن بچا, تو سن جدوں تک دھیان نہیں دینا, میں یہ تھی رکھنا ہے جناب. چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں مسلمانوں, وہ 4 دن کی زندگی ہے یار, زد میں ٹائم ضائع کرتے ہو. وہ تیرے پنڈ میں تیرے نبی کے بیٹے کا ذکر ہوتا ہے, تو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی بدل جاتا ہے. میں کوئی بیٹھک میں باتیں بھائی جی کر رہا ہوں, میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں یار, میں پبلک میں کہہ رہا ہوں مجلس کبھی بھی شیعوں کی نہیں ہوتی. مجلس جب بھی ہوتی ہے حسین کی ہوتی. میرے سامنے پنچایتی بندوں کا مجمع ہے, باخبر چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے اکثر یہ بات کہی ہے کہ جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں نا, یہاں عجیب صورتحال ہے. محرم کا چاند, میری طرف دیکھیں بھائی جی, میری طرف, یا علی مدد جی, میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں, آپ میری زیارت نہ کریں, دیکھیں تو صحیح. کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. آپ کو کسی نے آج تک بتایا نہیں کہ عبادت میں دائیں بائیں دیکھنے سے احتیاط ہی بہتر ہوتی. دھیان ممبر کی طرف رکھ. یا علی آئے, بہت شکریہ, آپ سارے بیدار ہیں, بس تھوڑی تھوڑی آپ کو زحمت تو ہوگی. اس ملک میں میں کوئی دیکھیں, میں پتوں کی کوئی ویزا لگوا کے آیا, اور مجھے پتہ ہے میری جان, محرم سے 8 دن پہلے مارکیٹوں میں دکاندار دوجے نو پوچھتا ہے
وہ شیعہ دا چن ہو گئے. ہائے ہائے. آج میں نو لگتا ہے چودھری شوکت فیتا مار کے مجمع بایا ہے کہ ایتھے وہ بہن گے جو مولانا کو سبحان اللہ جزاک اللہ ذاکرانو کرنگے اور درمیان آلے نعرہ حیدری لانگے پچھلے او بہن گے جنہ اللہ نلہ ہوئی با انہ اور بیدار ہو جاؤ متھے دے وٹ تھوڑے کرو جاؤ. مجلسوں میں بندہ بلڈ پریشر ہائی کر کے تھوڑی بیٹھتے نکھرا نکھرا مجمع ہے. میں آپ کے مزاج کو سمجھتا ہوں. بندے کیا کہتے ہیں شیعہ دا چن شیعہ دا چن کیا مراد لیتے ہو جی؟ محرم بیس کو ذرا بہتر کرو ایکو کم کر دیں. مہربانی سر. ملک صاحب خیریت ہے آپ ٹھیک ہے جی بسو جی بسو یہ بات گلہ ہون گی دھیان میری طرف. محرم کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ شیعوں کا چاند. کہیں کہیں زندگی میں آپ نے بھی سنا ہوگا میں نے تو بہت سنا ہے جی شیعہ دا چند ہویا کہ نہیں. اور مسلمانوں فرقے مذہب اپنے ہی رکھو اپنے مذہبوں میں رہ کے مجھے اتنا بتاؤ یہ جو کہتے ہو محرم شیعوں کا چاند ہے اس کا مطلب ہے جناب خود مان گئے ہیں نا کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا. کیا کہنے آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے. آپ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیعہ ہوں. کیا کہنے بخدا میرا آپ کو داد دینے کو دل چاہ رہا. جن بندوں کے چہرے کھلے ہیں نا لیکن بات مشکل ہے کچھ بندے پریشان بھی ہو رہے ہیں. رضوی صاحب یار انوکھی باتیں کرتے ہیں یہ کیا کہا میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیعہ ہوں یہ کیا بات ہے. اور سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں نا اس مذہب پہ نہیں ہوتے. پتہ نہیں کون سمجھتا ہے اوہ اگر پتوں کی میں نہیں سمجھا جانا تو وزیرستان میں سمجھنا ہے. اوہ آپ تو سمجھ جاؤ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے پھر علی ولی اللہ پہ اختلاف کیوں ہوتا؟ جی بسم اللہ جی بسم اللہ آپ جیئے. مہربانی سر بات مجھے جلدی کلوز کرنا ہے. فکرہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اگر محرم کا چاند شیعوں کا چاند ہے نہیں رسول اللہ کے بیٹے کی قربانی والا چاند ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں جی شیعہ دا چاند ہویا کہ اگر محرم کا چاند شیعوں کا چاند ہے پھر ہمیں باقی مذہبوں کے چاند بھی دکھائے جائیں. میں پھر کلیئر کر رہا ہوں نہ مجلسیں شیعوں کی ہیں نہ چاند شیعوں کا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ جانے بھائیوں کے ذہن میں حسین کا نام آتے ہی شیعہ کیوں آ جاتے ہیں. حسین کا نام آتے ہی بلکہ آپ کو صحت دے ذہن میں صرف شیعہ آتے ہیں. کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں اور میرے بندے ہاتھ ہیں یہ رولا ختم کرو کہ شیعہ مجلسیں ہمیں شیعہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. ساڑھے تو اگلے نہیں سنبھالے جا رہے. سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو رہو اپنے مذہب پہ رہو اپنے مسلکوں پہ. زمیندار ماحول میں بات کر رہا ہوں اپنے مسلکوں میں رہ کے ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ حسین کا نام آتے ہی اگر تمہارے ذہن میں واقعی شیعہ آتے ہیں نا پھر صرف اپنی حویلیوں میں اپنے ڈیروں پہ اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچ لو حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے. کیا کہنے آپ جیئے سر آپ زندہ ہو سر. بہت شکریہ. میں بالکل انتظار نہیں کروا رہا ہوں میں نتیجے پہ نتیجہ دے رہا ہوں. میں بڑا خوش نصیب ہوں بھائی خدا جانتا ہے اور جڑے پچھلے بزرگ میرے کرسیوں پہ بیٹھے میں ہیں نا وہ بھی میں نے سبحان اللہ کر رہے ہیں.
حالانکہ اس ملک میں جو بندہ کرسی پہ بیٹھ جائے وہ دوسرے بندے کو سبحان اللہ نہیں کرے. کتنی محبت ہے بھائی آپ کی. مالک آپ کو سید صحت والی ہمیشہ زندگی دے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں دوستو، ہم تمہارے مسکین بھائی ہیں، سانو اینا نہ لتاڑو. شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے. میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں، ایجنسیاں جو بھی پلان کریں، حکومتیں جو بھی ہوں، یہ سینٹ اسمبلی میں دہشت گردانہ کاروائیوں سے یہ مجھے تو ایک MNAs اور ملک صاحب بڑی معذرت نہ تو آڈا ٹبر بھی الیکشن چوندا ہے، اور میری یہ MP سے اپیل ہے، اور پبلک ووٹ تمہیں دیتی ہے نالیاں بنانے کے لیے، تم دین بنانے بیٹھ جاتے ہو. میں کوئی بیٹھک میں بات نہیں کر رہا، میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں. تیری نظر میں شیعہ ماڑے ہوں گے، مسکین ہوں گے. تو نے مسکینی تو ہمیں سمجھا ہے، جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہی شیعوں پہ کر دیتے ہو. ہمیں بھی اللہ نے حوصلے والا بنایا ہے. آج میں پتوں کی سالانہ مجلس میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ تو کہتے شیعہ ماڑے مسکین ہیں، شیعہ تعداد میں تھوڑے ہیں. مجھے اللہ رسول کی عزت کی قسم ہے، جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں. مجھے ایک بندے کی تائید چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ صبح سے لے کے بیٹھے ہوئے، تھکن بھی ہوگی، موسم کا اثر بھی ہوگا، لیکن بیٹا مجھے سکھرے پہ آپ کی تائید چاہیے. جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مسلک پہ ہے، اور یہ تھوڑا کرم ہے، یہ تھوڑا میری طرف دیکھے. اور اس سے بڑا کرم کیا ہوگا، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے نہیں. کیا کہنے سید آپ جی ہیں، کھا گئے ہو مینو. مہربانی صاحب شیعہ صاحب ہے جی، قانون جی بنے گا. اور ضیاء الحق کے دور میں تیری تسلی نہیں ہوئی تھی؟ تب صحابہ کے بار کی ملک صاحب آج تو طبیعت ٹھیک ہے، کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ کرو تے میں نو حوصلہ ہو. مالک صاحب کو صحت دے، اور ایک دوجے نو داد نہ دیو، میں نو دیو. آپ ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جی توہین صحابہ یہ کوئی نیا قانون تو تم بنا نہیں رہے ہو. یہ حضور یہ ترمیمی بل ہے. ایک بل 2 سال پہلے انہوں نے پنجاب اسمبلی میں جمع کروایا تھا کہ جیسے صحابی رضی اللہ کہلواتے ہیں ویسے حسین کو بھی حسن کو بھی رضی اللہ ہی لکھنا چاہیے. دوجا بل قومی اور بندے بجلی دے بلاں دے مارے ہوئے سن. تم اوپر سے دین کے بل لے آئے. پنجاب اسمبلی میں اگر یاد ہو آپ کو ملک صاحب اس کا ٹائٹل تھا تحفظ بنیاد اسلام بل. تب پرویز الہی نے سارے MPs کو کہا کہ یار ان علماء کو راضی کرو، ہم اسلام کی خدمت جٹ بندے ہیں، زندگی میں شاید کوئی نہیں کر سکے، لیکن اگر ہم نے ووٹ MPs نے دے دیا نا اسلام کی بہت بڑی خدمت ہوگی. خدمت کی ہوئے گی، صحابی بھی رضی اللہ، بیٹے بھی رضی اللہ. میں نے پورے پنجاب میں پوچھا، ہمارا برادریوں والا صوبہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی پنڈوں میں پاپولیشن زیادہ ہے، مردم اور پنڈاں دا کلچر شہروں پہ بھی غالب ہے. اور یہ چودھری پرویز علیہ پنڈاں دا چودھری ہو کے ویسے چودھری وکھرا ہے، یہ واحد چودھری ہے جس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں پایوڈین سے جڑ جاتی ہیں. اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو میری بات پہ دھیان دیں. لہذا چودھری صاحب نے کوشش اپنے دور حکومت میں کی. آج کل پریشانی میں ہیں، مالک انہیں اور پریشانیوں سے نجات دے. ہم تو سید مسکین ہر دور میں دعائیں ہی کرتے ہیں. لیکن بات انہیں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو سب اب آپ تنہائی میں ہیں، اب آپ کو شاید بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بیسیکلی آپ کا معاشرہ بھی، آپ کا علاقہ بھی پنچایتوں پریوں والا علاقہ ہے. آپ کہتے ہیں جیسے حضور کے دوست رضی اللہ ہے ویسے حضور کے بیٹے بھی رضی اللہ ہونے چاہیے. میں ریاض رضوی پوچھ رہا ہوں، اور ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق نہیں ہوتا؟
نہیں آپ کے چہروں پہ تھکن ہے، آپ ذرا ہمت کریں، میری بات پہ توجہ فرمائے۔ میں نے تب بھی چودھری صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ نے ایز اے اسپیکر یہ بل پاس کر دیا ہے کہ صحابہ بھی رضی اللہ، اولاد بھی رضی اللہ ہونی چاہیے، وہ تو قانون نہیں بنا، نہیں تو میں اور آپ حسین علیہ السلام کہتے FIR ہو جانی تھی۔ قرارداد پاس پنجاب کی اسمبلی نے بھی 2 سال پہلے کر دی تھی، لیکن صوبائی MPAs کی پاس کی ہوئی قرارداد قانون تب بنتا ہے جب صوبے کا گورنر دستخط کر دے۔ مرکز میں قانون تب بنتا ہے جب صدر پاکستان، انہوں نے پنجاب اسمبلی میں بھی قرارداد پاس کروا لی کہ جی امام حسن اور امام حسین کو اب رضی اللہ قانوناً کہا جائے گا۔ جب دلائل سے بات نہیں نہ کر سکے پھر قرارداداں ٹور پین کہ جی قانون نہیں بنا۔ لیکن میں چودھری صاحبان سے پوچھ رہا ہوں کہ میں تو انہی چودھریوں پوچھنا ہے کہ تیرا بیٹا منہ سلائی خالی منہ سلائی نہیں لکھتا، وہ جہاں بھی لکھتا ہے کہتا ہے چودھری منہ سلائی، کیوں جی بیٹا چودھریوں کا ہے، تیرے بھی کیا کہنے، اور چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے ہائے ہائے رضی اللہ، لے سلام دے رضی اللہ۔ اور مہربانی کرو علماء اسلام، اور کرپالوی صاحب لائیو چل رہی ہے لہٰذا پہنچ جائے گی بات جہاں تک میں اچھا اس لائیو نے بھی لائیو اللہ انہیں زندگی دے، بچوں کو لائیو نے کمال کر دیا۔ اب اس ملک میں کوئی کہنے کی پوزیشن ہی میں نہیں رہا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جائے۔ کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے یار، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ او بھائی آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ جی صحابہ کی بارخی جو بندہ توہین کرے، پہلی بات تو یہ ہے، ملک صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی بھی محترم، سارے یا میرے لیے محترم ہیں، بڑے نکھرے نکھرے یہاں پہ نورانی روحانی ماحول ہوتا ہے پتوں کی میں۔ ایک بات میں گزارش کرنا چاہوں کہ یہ کچھ ہمارے بھائی، ویسے میرا حوصلہ، اچھا اینو شوکت نو آکو مجلس تیری ہون مقبول ہوئی ہے، بندے ستے بھی پہنے میں نو داد بھی دی اور ٹر گئے۔ ہمت کرو یار، جاگو، اکھاں کھولو میری جان، سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے۔ بیٹھ جا بیٹھے، مجلسوں میں نیند پوری نہ کیا کرو۔ اچھا جی قانون بننا چاہیے کہ صحابہ کرام کی عزت کی جائے۔ ماشاءاللہ بڑے باخبر لوگ ہیں آپ، اس فکر پہ توجہ فرمائیں۔ میری یہ دانشور مولوی کہوں تو روٹ جاتے، ناراض ہو جاتے، دانشور کہو تو مسکراتے ہیں۔ میری ان اسلامی دانشوروں سے اپیل ہے کہ آپ صحابہ کرام کی عزت والا اگر قانون بنا بھی لیتے ہیں تو باقی اسلامی دنیا کیا سوچے گی کہ یہ کیسا ملک ہے پاکستان جہاں رسول اللہ کے صحابیوں کی عزت بھی قانون کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ایسے لائر ذرا آپ دھیان دیں، اب یہ دنیا کو کیا دکھانا چاہ رہے، اور رسول اللہ کے صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے، بھائی ان کی عزت بل سے نہ کرواؤ۔ اور میری جان کو ماحول ایسا بناؤ۔ میرا خیال ہے ضیاء الحق کے دور میں جب آپ نے قانون بنا دیا تھا تو آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا کہ جو صحابیوں کی توہین کرے گا اسے 3 سال سزا ملے گی، تو 3 ٹھیک نہیں تھا، عدد بھی نیک تھا۔ اوہ عدد نیک تھا تو نیک عدد پہ ہی سزا رہنے دیتے۔ مولویوں نے 3 کو بھی چھوڑ دیا اور اب مطالبہ کرتے ہیں عمر قید۔ سرکار یہی نہیں، عمر قید اسی کو ہوگی نا جو توہین کرے گا۔ وقت تمام ہو رہا ہے، میں اپنا نام لے کے کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں سید ریاض حسین رضوی ماتمیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں
کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ دکانداریاں نہیں کی، لیکن جہاں تک بیٹا متوجہ رہنا، جہاں تک صحابیوں کی عزت کا تعلق ہے، ہمارے جتنی کس نے کرنی ہے، یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ میری تائید کرو، میری تائید کریں گے آپ صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ میں اس بھرے اجتماع کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میری قوم کے کسی فرد کو بھی توہین صحابہ پہ بحث نہیں ہے، لیکن یہ جو میرے قائدین اور میری قوم کے ورکر اور میری قوم کے عزادار یہ جو اس تیرے قراردادی قانون سے احتجاج اور اظہار برات کر رہے ہیں نا، ہم توہین صحابہ نہیں کرتے۔ ہاں ایک بات اگر مجھے کرنے دیں، یہ جو صحابی کرتے پھر رہے ہیں نا، میرا اللہ جانتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صحابیوں کی توہین ہوتی رہے اور ان کی دکانیں چلتی رہے، وگرنہ یار سب سے مہربانی سر، وہ سب سے زیادہ دھیان تو تمہارا ہماری طرف ہے، لیکن میں ریاض حسین رضوی دوسری بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بات کلیئر نہیں کی جا رہی، اس کا کلیئر ہونا ضروری ہے کہ یہ جو توہین صحابہ کے قانون سینٹ اور اسمبلی سے بناتے پھر رہے ہیں نا، یہ سنی کوئی نہیں جے، یہ 12 میلاد کو بھی شرک سمجھنے والے ہیں، یہ یا رسول اللہ کو بھی بدعت اور شرک کہتے ہیں، اور سنی تو وہ ہیں جو پنجتن خیاب کی طرح نوکر ہے، چنیوٹ میں لیسنس تعزیے کا 10 محرم کا اہل سنت کے نام ہے، ملتان کے تعزیے کے لیسنس اہل سنت کے نام ہے۔ اوہ اہل سنت بھائیو بیدار ہو جاؤ، یہ نہ صرف ماتم نہیں جے ڈکنا، یہ تیرا 12 میلاد بھی یہ نہ روکنا ہے تے تیریاں ناتا تے بھی پابندیاں لانیاں۔ تم اس لیے مطمئن ہو کہ شیعہ جانے اور قانون جانے، اہل سنت میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، شیعہ سنی ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی آسماں کے تارے ہیں، ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں۔ ہم شیعہ سنی نبی پہ متفق ہیں، اور یہ جو ٹیم ہے نا، ان کے منہ سے سرکار کا لفظ ہی نہیں نکلتا، وگرنہ آپ چپ رہیں گے تو میرا خیال ہے تکلفاً ہی چپ رہنا ہے آپ نے۔ ویسے میرے واقف کار چہری بیٹھے ہوئے ہو، تے واقف کار بندے آج کل اس لئے بھی داد نہیں دیں دے، بس دوجے بندے یہ نہ سمجھنے عشاء اور اندے نال آئے ہاں اسی لیے ملک صاحب چپ بیٹھے میں۔ لیکن ایک بات کی مجھے آپ کی تائید، پلیز مجھے تائید چاہیے، کیا شیعوں کی طرح اہل سنت کے گھروں میں 22 رجب کے کنڈے نہیں بنتے؟ چپ نہ رہو یار، 2-3 بندے بول رہے، میں کہہ رہا ہوں مولانا شیعوں کی طرح، آپ بھی اپنے علاقے کی بات سوچ لیں، شیعوں کی طرح اہل سنت کے گھر میں، لیکن ہمیں کچھ سال ہوئے نا، یہی ٹیم یہ جو اسمبلیوں میں جوان ہو رہی ہے، یہی ٹیم 2-3 وگرنہ سنیوں کے گھروں میں تو ابھی تک مولا جعفر صادق کی نیازیں 22 رجب کی نیازیں پکتی ہیں، ان کی منتیں ہوتی ہیں، مالک منتیں پوری کرتا ہے، وہ نیازیں دیتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ سال ہی ہوئے نا، رجب کا چاند چڑھتا ہے یہ شروع ہو جاتے ہیں، اوے رجب کا چاند چڑھ گیا ہے، کنڈے نہ کھانا نہ پکانا، یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں، اوے ہمیں جب اس کے جینے کی خوشی نہیں تھی۔ کہاں ہو یار، آپ میری بات پہ دھیان کیوں نہیں دے رہے؟ آپ جی ہیں، مالک آپ کو صحت دے، مالک آپ کو صحت دے۔ بہت شکریہ بیٹا، بات مجھے کلوز کرنے، میں پھر بات بالکل اختتامی کلمات ہیں، قبلہ کو منبر دوں، زیادہ زحمت نہ دوں، پورے یقین اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ مرنا قبول کر لیتے، لیکن یزید کو
پتر تم بڑی پلاننگ نال تے نہیں اگے بیٹھا بھائی صرف شورن گھورنے تیرا اللہ گلا ٹھیک کرے گلا میرا خراب ہے تو کنیاں دن چ پڑھنا تو یار بیٹا نہ نعرہ پورا لگاتے ہو نہ سبحان اللہ پوری کرتے بیٹھے پہلے نمبروں پہ ہو ذمہ داری محسوس کیا کر متوجہ بات میں کلوز کر رہا ہوں میں نے کیا کہا ہے شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے تو کبھی ہم سے کبھی پوچھو نا اور یہ جو صحابہ کے ایشو پورے ملک کا امن پر بات کرتے پھر رہے جی جی کبھی 4 شیعوں کو بٹھا کے پوچھ لو کہ یار تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے ہم تجھے جواب دیں تاکہ توہین صحابہ کا الزام کلیئر ہو جائے ہمیں پوچھو تو صحیح کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ میں بتا رہا ہوں شیعہ یزید کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہتے ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو میں نے بات مشکل تھی غنیمت ہے جتنے بندے بھی آپ دھیان دے گئے ہیں بات مشکل تھے ہمارا ذہن نہیں مان رہا کہ جو اسلامی مولوی مسلمانوں کے مجمع میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے صحابی رسول ماشاءاللہ بہت بڑی شخصیت ہے حضرت ابو بکر اور ساتھ کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہی مولوی ہفتے بعد انہی مسلمانوں میں کہتا ہے حضرت یزید رضی اللہ اوہ شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو گفتگو میں تمام کر رہا ہوں ملک صاحب ایز اے لائر مجھے بتائیں گے کہ صفائی کا حق عدالت مجرموں کو بھی دیتی ہے ہمیں اتنا حق بھی نہیں دو گے اور تیرے بچوں کی تسلی کے لیے تینوں تے آنکھ نہیں کچھ نہیں ان بچوں کو میں کلیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بچے کل کے ایم پی اے بننے ہیں ایم این کل کے جج وکیل لائر چیف جسٹس بھی یہ نہیں ہو تو انہیں جو وڈیاں ہو کے جان کھانی ہے ساڑی تو انہیں ابھی کیوں نہ کلیئر کر دوں کہ توحید پہ شیعوں کا ایمان ہے رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے صرف رسالت پہ ایمان نہیں ختم نبوت پہ میری تائید کرو یار ختم نبوت پہ بھی ہمارا یقین ہے اور ستمبر کا مہینہ ہے 1974 میں 7 ستمبر کو جب مرزائیوں کو کافر کہنے والا فیصلہ اسی اسمبلی میں ہوا تھا اور ہمارے استاد محترم کتابوں کے بکس لے کے شیعہ وکیل شیعہ مناظر مولانا اسماعیل جب مرزائیوں سے بحث کرنے تیری اسی اسمبلی میں گئے تھے تو مرزائیوں کے خلیفے نے کہا تھا مولوی اسماعیل آپ کیسے آئے کہ میں نے کہا تو نے چیلنج دیا تھا مناظرے کا اس نے کہا تھا ہم نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا مومنوں کو تو نہیں دیا تھا بہت آپ جیئے بات ختم ہوگی آپ میری تائید فرما رہے توحید پہ ہمارا ایمان ہے رسول اللہ کی رسالت پہ ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے قرآن کے 30 پارے ہمارا لفظ پہ ایمان ہے ہمارا بھائی حرف پہ ایمان وہ توحید پہ ایمان ہے ختم نبوت پہ ایمان ہے قرآن پہ ایمان ہے اور واجبات پہ عمل اور رولا صحابہ کرام دے جنہیں جوگے ہیں ہم صحابہ کے دشمن نہیں ہیں ہم صحابہ کے مخالف بھی نہیں ہیں لیکن یہ جو بات ہے نا جو صحابہ پہلے تجھے اسمبلی میں بتانا پڑے گا کہ تو صحابی سمجھتا کس کو ہے اللہ کرے میری آپ تائید فرما جائے عزت صحابہ کی ہم سے کروا لو لیکن اگر صحابیت کے پردے میں تو ٹبر یزید کا بچانے نکلا ہے پھر ہم نے یزید پہ لعنت کرتے رہنا ہے آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے آپ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں توحید نبوت رسالت واجبات قرآن تعلیمات ہمارا ایمان ہے
اور صحابہ کرام کو بھی ہم ماڑے ہیں، چلو آپ جتنا نہیں مانتے آپ تو بہت زیادہ مانتے، میں مائک پہ بات کر رہا ہوں، ہم مسکین لوگ ہیں، ماڑے لوگ ہیں، تھوڑے جو جب تھوڑے ہیں تو تھوڑا ہی مننا ہے۔ میں بالکل میں بچوں کی نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں آپ ہم سے زیادہ صحابہ کو مانتے، مسلمانوں سے مراد ایک قبیلہ ہے جڑا فائلاں چک کے لگا کر کہ تم ہم سے زیادہ صحابہ کو مانتے ہو۔ اللہ کرے میں ویسے ہون کلہ ہی سواد لے رہے، اللہ کرے آپ شامل ہو جائے، ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو ماننے والے کیا اس پوزیشن میں ہے کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکے؟ ہوئے ہوئے ہو پتہ نہیں کہاں ہے آپ، میں فضائل ہی میں مجلس چھوڑ رہا ہوں، اسی فکرے پہ مجلس چھوڑ رہا ہوں، میں منبر اپنے بھائیوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہے کوئی اس پوزیشن میں جو حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ؟ میں پبلک کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اور قانون جتنے بناتے پھرو جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ مالک صبح سے بیٹا مراد ہے